الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستوں، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9ویں مبارک نشست ہے۔ ماقبل کی نشست میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ کی غیر ذی زرع وادی میں چھوڑنے کے بعد مکہ کتنی مرتبہ تشریف لے آئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخی مآخذ کی روشنی میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ان میں سے پہلی اور دوسری مرتبہ کا ذکر گزشتہ 8ویں نشست میں آ چکا ہے کہ پہلی مرتبہ وہی جو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور پھر انہی کی یاد میں قربانی اور وہ عید وغیرہ منائی جاتی ہے۔ یہ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت کے تحت ذکر کیا گیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو 2 مرتبہ آ چکا، تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ اس نشست میں ذکر کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے اور بیٹے کی فکر ہوئی کہ بیٹے کا دین اور اس کی دینداری خیریت سے ہے یا نہیں ہے، اس کی خبر گیری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دوبارہ بلکہ تیسری مرتبہ تھا مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم آئے تھے اس وقت بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت بہو سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ایک پیغام دے کر بھیجا تھا اور چلے گئے تھے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے اس بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ طلاق دینے کے بعد پھر تھوڑا سا وقفہ گزرا، وقت گزرتا گیا۔ اسی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمرو الجرہمی کی صاحبزادی سیدہ بنت مزاز بن عمرو الجرہمی سے یہ دوسرا نکاح ہو گیا۔ یہ عورت عفیفہ پاک دامن تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور خاندان نبوت کی بہو بننے کے قابل بھی تھی۔ اب اس تیسرے سفر میں اس بہو سے ملاقات ہو گئی۔ بہو سے حال دریافت کیا، اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ شوہر کیسا ہے، کیا ہے۔ بہو نے اپنے شوہر کی تعریف کی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نہایت ہی نیک، پاکیزہ، شریف النفس اور اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوش ہو گئے
کہ یہ بیوی بننے کے قابل ہے، اور سوچا کہ خاندان نبوت کی بہو بننے کے بھی لائق ہے۔ پھر کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو کھانے کے لیے مل جاتا ہم تناول فرماتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جس دن کچھ میسر نہ آئے اس پر اللہ کا بے پناہ صبر کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں۔ اور پانی پینے کے لیے یہ بازو کنواں ہے، اس سے شکم سیر ہو کر پانی پیتے ہیں، اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہے۔ تو یہ بہت ہی قابل اور لائق بہو تھی جو اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی اور نبی کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر کہا کہ اسماعیل کو آنے میں دیر لگ جائیں گی، مجھے جانا ہے۔ کہا کہ اسماعیل کو میری طرف سے ایک پیغام یہ دینا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو موت تک مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام میں شکار وغیرہ لے کر آئے، کچھ کھانے کے لیے رکھا، کچھ مارکیٹ میں لے جا کر اس کو بیچ دیا جہاں پہ قبیلے وغیرہ کا بازار لگا کرتا تھا۔ پھر اس بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، عمر رسیدہ عمر دراز تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور ایک پیغام دینے کے لیے کہا۔ پیغام یہ دیا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد محترم اور تمہارے سسر جی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھ میں موت تک دوں، تمہیں نہ چھوڑو۔ یہ تیسری مرتبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بھی ہو چکا تھا، آپ اچھے خاصے مضبوط اور طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ اب چوتھی مرتبہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، بیت اللہ کو بنانے کے لیے اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ فلسطین اور ملک شام سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ کی وادی میں پہنچے۔ یہ چوتھی مرتبہ تھا اور یہ آخری مرتبہ تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ بیت اللہ کی جو بنیادیں تھی طوفان نوح میں مٹ چکی تھی، سارا ریت وغیرہ آ کر اس پر آ چکا تھا اور اس بنیادوں کو دبا چکا تھا۔ طوفان نوح کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں بھی گر چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بنایا اور پھر دیواریں قائم کی تھی۔ طوفان نوح میں وہ گر چکی تھی، بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کر اجتماعی دعا کی، کہا کہ یا اللہ تیرا تو حکم ہے کہ تیرے گھر کو تعمیر کیا جائے، بنایا جائے، لیکن یہاں پہ اس کی بنیادیں مجھے نظر نہیں آ رہی، میری مدد فرما۔ اللہ نے مدد کا انتظام اس طرح کیا کہ وحی کی اور فرمایا کہ میں بادل بھیجوں گا، وہ بادل جہاں پہ ٹک جائے اور رک جائے، اس بادل کے ہو بہو اور سدھ میں اس کے برابر بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، اسی پر آپ بیت اللہ کی تعمیر کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت آسمان سے نقشہ اتار رہا تھا بیت اللہ کا۔ اس وقت ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ انجینئر کو لایا جائے، مشنری وغیرہ لائی جائے، سیٹلائٹ وغیرہ سے اس کا نقشہ وغیرہ کھینچا جائے۔ یہ اللہ کا سیٹلائٹ بادل کی شکل میں اس وقت اتر گیا۔ بادل نے اپنی چھاؤں اور اپنا سایہ کیا چوکور میں، مربع شکل میں، اور پھر اسی پر انہوں نے ریت وغیرہ کو ہٹانا شروع کیا تو بیت اللہ کی بنیادیں نظر آ گئی۔ اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مٹی گارا لگا کر بیت اللہ کی دیواریں کھڑے کرنا شروع کی۔ اس میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا، قریب کے پہاڑوں کے پتھروں کو استعمال کیا گیا، اس میں سب سے اہم پہاڑ اور جو سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، ابھی بھی ہے، اس پر تو ہوٹل محلات وغیرہ بن چکے ہیں،
یہ سب سے پہلے زمین پر اس پہاڑ کو اتارا گیا ہے۔ بیت اللہ کو جب پھیلایا گیا تو اس کے بعد زمین کو پھیلانے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اسی پہاڑ کی کیل کو زمین پر ٹھونک دیا اور لگا دیا، اور اسی پہاڑ میں 2 پتھروں کو رکھا۔ روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق ان دونوں پتھروں کو جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک پتھر حجر اسود، اسی پہاڑوں میں یہ چھپ گیا تھا، طوفان نوح کی وجہ سے ہلکا سا دھنس گیا تھا، اور ایک وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر دیوار کو اونچی کر رہے تھے، جو لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ دیوار اوپر کی طرف جانی تو یہ پتھر بھی اوپر کی طرف آ جاتا تھا۔ جیسے آج کل دیوار کھڑے کرنا ہو تو بانس وغیرہ باندھتے ہیں، یا لوہے کی سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے لفٹ وغیرہ کا۔ یہ اس وقت اللہ نے بطور معجزے کہ اس پتھر کو حضرت ابراہیم کو دے دیا، اسی پر آپ کے قدم مبارک کے نشان پڑ گئے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہ بیت اللہ سے دوری پر تقریباً 20 سے 30 میٹر کے فاصلے پر وہ واقع ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سرے میں۔ قرآن کریم میں جو بات ذکر کی گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب طواف ہوتی ہے، چاہے عمرہ ہو یا حج ہو، وہاں پر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے، بطور معجزے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پر پڑ گئے، اور پھر وہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ مقام ابراہیم کے تعلق سے مختصر تاریخ اور مختصر روشنی انشاءاللہ یہ آئندہ نشست میں ذکر کی جائیں گی کہ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس کے اندر کیا کرشماتی گر تھے جو اللہ رب العزت نے دکھلائے ہیں اور بتلائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔